لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں ان کا تعمیری کام جس میں قومیں اور نسلیں سنورتی ہیں اور بنتی ہیں، وہ ان کا تعمیری کام ہوتا ہے. اور وہ تعمیری کام حضرت علامہ مفتی عبد الغفور الوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے ہی احسن انداز میں وہاں رہ کر فرما رہے ہیں جہاں غیروں کی یلغار ہے. رائے بنٹ کا نام آپ جانتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ کہتے تھے کہ پہلے رائے بنٹ تو پھر پنڈو پنڈ. تو وہاں آپ کا ادارہ ہے جامعہ مجددیہ فیاض العلوم. جامعہ مجددیہ فیاض العلوم یہ فیض پہنچا رہا ہے علوم کو، اور قرآن و حدیث. اور حضرت کو یہ اعزاز الحمدللہ حاصل ہے کہ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان والے جو ہیں غزالی زماں، ان کی سیٹ پر بیٹھ کر، ان کی مسند پر بیٹھ کر تدریس کا کام کرنے کا اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، اور آج بھی الحمدللہ وہاں آپ جو ہے زیادہ تر بھی آپ کا عرصہ پاکستان میں گزرتا ہے، اور وہاں یہ علوم جو ہے ان کی خدمت پروار میں ہے. یہاں جب آتے ہیں تو یہاں بھی لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن مجھے بھی پتہ ہے. تو میں بھی حضرت سے استفادہ کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ. تو حضرت یہاں پر بھی یہ سلسلہ جب یہاں ہوتے ہیں تو جاری رکھتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ حضرت علامہ محمد ایوب ہزاروی صاحب برمنگھم میں یہاں رہے ہیں، اور بھی شاید کہیں رہے، اور مجھے اس کا علم نہیں، لیکن یہ علم ہے جامع مسجد شیخ خان دین نشین ملان پر 3 میں ہوتے تھے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم شعبہ حفظ میں جب پڑھ کے فارغ ہوئے، تقریباً اس وقت کوئی 17-18 سال کی عمر ہوگی، تو ایک بار میں نے نماز جمعہ وہاں ادا کی. اس مدرسے میں جمعہ نہیں ہوتا، نماز جمعہ پڑھی، تو میں نے ان سے مصافحہ کیا. تو ملنے کے مجھے کہنے لگے یار 2 منٹ ٹھہرنا. میں رک گیا، تو مجھے کہنے لگے یار کوئی 2-4 ساتھی ہوں نا، تو ان کو لے کر نا، ان کو بتانا اور لے کر کبھی آ جایا کرو. تو میں صبح نماز فجر کے بعد یا فجر کے بعد ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت آ جایا کریں کچھ ساتھی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سلسلہ تعلیم کا جاری رکھوں، اور کچھ لوگ مجھ سے یہ فیض اٹھا لیں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے کچھ ان تک منتقل کروں. میں نے کہا حضور کوئی اور بھی ساتھی ہیں یا اس سلسلہ میں کچھ ہوگا کوئی فیس وغیرہ کا معاملہ؟ نہیں ایسی کوئی بات. فرمان لگے نہیں، یہ تو علم کی زکوٰۃ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تو اس کی تھوڑی زکوٰۃ نکلتی رہے، اور تھوڑا سا یہ علم. تو حضرت کو بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پر الحمدللہ یہ جب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ویسٹرن میں، تو یہاں بھی جو علماء ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں. اور بھی آپ ساتھیوں میں سے بھی کوئی اگر یہ چاہے کہ وہ علوم حاصل کرے، اور بنیادی طور پر جو فن کی کتابیں ہیں ان کو کچھ وہ استفادہ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے حضرت سے، تو وہ ان کے پاس تھوڑا سا وقت روزانہ یہ نکالتے ہیں. اس میں وہ میرے ساتھ یا آپ کے صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے حضرت علامہ احمد سعید صاحب، صاحبزادہ احمد سعید صاحب مدرس علی، آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مجھ سے بھی رابطہ کریں گے تو میں انشاءاللہ وہاں تک، یا آپ کا کیا ٹائم ہے، کس وقت آپ درس و تدریس کرتے ہیں، تو وہاں سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ الحمدللہ وہ بڑے ہی عمدہ انداز میں یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے اس میں دین کا. اور بہت سارے علماء، حفاظ، قراء اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے تعمیری کام. تو اصل میں علماء کا جو کام ہے تعمیری، اور پھر یہ واضح نصیحت جو ہے یہ بھی صرف سننے کے لیے اور لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایک جملہ جو علماء کی زبان سے نکلے اس پر غور کرنا، پھر اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد سمجھا تو وہ دیتے ہی ہیں، پھر سمجھنے کے بعد اس حق کو قبول کرنا، اور قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا. یہ ہمارا کام ہے اصل میں، یہ نہیں کہ ہم صرف لطف اندوز ہونا. تو اب بلا تاخیر
میں حضرت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، نعرے سے آپ استقبال کریں گے۔ تعارف جو ہے وہ آپ کا اور کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعارف وہی ہوتا ہے جو خود سر چڑھ کر بولے، پھول وہ ہوتا ہے جس سے جو سامنے آ جائے اور نظر نہ بھی آپ کی اس پر پڑے تو پھر بھی اس کی خوشبو آپ تک پہنچ جائے۔ عطر وہ ہوتا ہے اگر آپ نے کپڑوں پہ لگایا ہے یا ہاتھ پہ لگایا ہے تو کسی کے ناک کے قریب کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور حضرت علامہ مفتی صاحب الحمدللہ آپ جو ہے محتاج تعارف نہیں ہیں، آپ سامنے آئیں گے اور جو نہیں جانتا جب آپ گفتگو فرمائیں گے وہ بھی جان لے گا۔ تو نعرے سے استقبال فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی عبدالغفور صاحب الولی۔ والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلندہ کا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر درود شریف کہہ دیا بھیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. معزز حاضرین، حمد و صلوات کے بعد جو میں نے کلام الہی کے مختصر کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کے متعلق میں گزارش کروں، میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور میرے آقا کے دیوانوں، یہ سرکار غوث العظم سید الاولیاء امام الاتقیاء حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی الگیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کا پروگرام ہے، اور میرے محسنوں، دوستوں، عزیزوں نے جو کلام پیش کیے ہیں، ہمارے نبی پاک کے جو پروانے یہ ثناگو ہیں، نعت خواں ہیں، اپنے اپنے انداز میں بہت پیارا کلام اور ایک سے ایک اعلیٰ کلام پیش کیا، کیونکہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر رس، ہر پھول کی کبھی خوشبو ہوتی ہے. میرے نہایت ہی محسن کرم فرما میرے بھائی حضرت علام مولانا محمد ایوب صاحب نے جو میرے متعلق جس انداز میں بیان کیا، مجھے بہت دفعہ آیا تقریریں ہوئی ہیں تمہارے پاس، میرے سامنے وہ چہرے ہیں، مجھے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، اور آپ تمام لوگ بڑے ہی مخلص ہو، بہت ہی مخلص ہو، پیار کرتے ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے.